السلام علیکم، پروگرام حیرت کدا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ ملک۔ وہ وقت چلا گیا جب انسان راستے کا سراغ ستاروں کی موجودگی سے لگاتا تھا۔ اسی طرح جب ہمیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہماری ذاتی خواہشات اور پسند کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے ہماری زندگی کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے جس نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون نامی ایک ڈیوائس تھما دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب انسان اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا یہ ڈیوائس جانتی ہے۔ اسے سب کچھ معلوم ہے کہ ہماری پسند اور ناپسند چیزیں کون سی ہیں۔ ویسے تو یہ چھوٹی سی ڈیوائس بہت سے حیرت انگیز فنکشن سے بھری ہوئی ہے، مگر اس میں موجود ایک سمت نما ایپ نے ہماری زندگی آسان کر دی ہے۔ اس سمت نما کو سائنسدانوں نے جی پی ایس، لوگ اپنے گرد و نواح سے متعلق رہنمائی کے لیے گوگل سے پوچھتے ہیں۔ جب وہ کسی چوراہے پر پہنچتا ہے تو ان کے اندرونی احساسات بائیں طرف مڑنے کا کہتے ہیں، مگر گوگل دائیں طرف مڑنے کو کہتا ہے۔ پہلے وہ اپنے اندرونی احساسات کی بات سنتے ہیں اور بائیں طرف مڑ جاتے ہیں، اور یوں وہ ایک اہم میٹنگ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگلی بار وہی گوگل ان کو دائیں طرف مڑنے کا کہتا ہے اور وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح تجربے سے وہ گوگل پر اعتماد کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ 1 یا 2 سالوں کے اندر وہ آنکھیں بند کر کے گوگل کی ہر بات پر بھروسہ کرنے لگیں گے، اور اگر اسمارٹ فون کسی جگہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ہر طرح سے بے خبر ہوں گے۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں ہوگا کہ کہاں جانا ہے۔ کیا ہم مکمل طور پر اب موبائل فون پر انحصار کرنے تو نہیں جا رہے؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے۔ ہمیں بتائیں کہ کیا انسان اب خود سے زیادہ مشینوں اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ نہیں کرنے لگ گیا؟ کیا ان ڈیوائسز کے فیصلے ہمیشہ انسان کے فیصلے سے بہتر ہوں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بہت ڈیولپ ہوئی ہے پچھلے کچھ سالوں میں سے، اور فیوچر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی۔ اس سے جہاں پہ ایک فائدے ہوئے ہیں بہت سارے اس کے، اور وہ فائدے کیا ہوئے ہیں کہ ہماری ایکوریسی بڑھی ہے، ڈیسیژن میکنگ ریلیٹیولی ایزیئر ہوئی ہے، بیٹر ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے، کوئکر ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے، مور ڈیسیژن لیے جا سکتے ہیں بیکاز آف دس ڈیولپمنٹ ان دا ٹیکنالوجی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مشین اور ٹیکنالوجی نے ہیومن کو ریپلیس کیا ہے، اور بہت ساری جاب جو ہیں وہ آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ جس طرح آپ اگر اگزامپل لے لیں، ٹریولنگ ایجنسیز بہت ہوا کرتی تھیں۔ آپ نے کہیں ٹریول کرنا ہے، یو گو ٹو ٹریول ایجنسی، آپ نے سیٹ بک کرتے ہیں، اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنے انٹرنیٹ سے اپنی سیٹ بک کرتے ہیں، اور وہ ٹریولنگ ایجنسی کا پورا سٹاف جو ہے وہ آبسلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح بکنگ کلرکس ہیں، بہت ساری جاب ایسی ہیں جو سیلز پیپل ہیں۔ آپ دیکھیں، اب بہت ساری آن لائن شاپنگ ہو گئی، آن لائن شاپنگ کے رزلٹ میں بہت ساری جاب آبسلیٹ ہو گئی ہیں۔ جو آٹومیشن آ گئی انڈسٹریز میں، اس کی وجہ سے روبوٹس آئے ہیں، روبوٹس کی وجہ سے اور جو روبوٹکس کی وجہ سے جہاں پہ پروڈکشن کوئکر ہوئی ہے، وہاں پہ سائڈ میں ایک جو اس کا بیڈ افیکٹ ہوا وہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ بڑھی ہے اور بہت سارے لوگ آبسلیٹ ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے، پروڈکٹیوٹی بڑھ جانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو امپلائمنٹ ملی ہیں۔ اب فرق کیا ہو گیا ہے کہ اب امپلائمنٹ کا ایریا وہ چینج ہو گئے ہیں، کہ بہت ساری جو جابس پہلے لوگ کرتے تھے وہ آبسلیٹ ہوئی ہیں، لیکن بہت ساری جاب جو ہیں وہ امرج ہوئی ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے روبوٹکس کی، تو روبوٹکس چونکہ پہلے کامن ایریا نہیں تھا، لیکن اب روبوٹس آنے کی وجہ سے جہاں پہ آرگنائزیشن سے ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں روبوٹس کے ایکسپرٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ لوگ جو روبوٹس کے سافٹ ویئر ڈیولپ کریں گے، وہ لوگ جو روبوٹس کو آپریٹ کریں گے، جو PLC کو جانتے ہوں گے، جو لاجسٹکس کو جانتے ہوں گے، اور وہ ان کی اب ضرورت پڑ گئی۔ تو یہ ایک نیا ایریا آف ایکسپرٹیز جو ہے وہ اب اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور آرگنائزیشن کو، یونیورسٹیز کو اس پہ اب کنسنٹریٹ کرنا ہوگا تاکہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ پروڈیوس ہوں۔ اسی طرح بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بیسڈ ہے آن ڈیٹا، کہ آپ کے پاس ملینز آف اوکیزنس کا ڈیٹا موجود ہے، اس ڈیٹا سے ڈیسیژن لینا ہے۔ تو کمپیوٹر نے، ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ فیسلٹی دی ہے کہ ہم اتنے براڈ بیس ڈیٹا کو پروسیس کر کے ودن منٹ اینڈ سیکنڈز ہم اس سے ایک ڈیسیژن لے لیتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں اس چیز کے ایکسپرٹس کی ضرورت پڑ گئی
کہ جو اس ڈیٹا کو انپٹ کر سکیں، ڈیٹا کو پروسیس کر سکیں، ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر سکیں اور ڈیٹا سے ڈیسیژن لینے کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ جانتے ہوں. تو اس میں ہم یہ کہنا کہ مشینز نے ٹیک اوور کر لیا ہیومنس کو، یہ شاید اس طرح نہیں ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ مشینز کے ٹیکنالوجی اور مشینز کے آنے کی وجہ سے ہمیں سکلز کا جو نیا سیٹ ہے، نیو سکل سیٹ، اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور تعلیمی اداروں کا اس میں بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم وہ جو پرانے سکلز جو پروڈیوس کرتے تھے تعلیمی اداروں میں، ہمیں ان سے فوکس کرنا ہے ٹو نیو سکلز، جس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ آ گئی، جس میں روبوٹکس آ گیا، جس میں لاجکس آ گیا، جس میں سافٹ ویئر ڈیولپر آ گئے، جس میں بگ ڈیٹا کے ایکسپرٹ آ گئے. اب یہ ایکسپرٹ ہیں جن کا فیوچر ہے. تو یہ اب ہم نے پروڈیوس کرنا ہے ٹو کیپ دا پیس ود دا ریکوائرمنٹ آف دا سوسائٹی. مارچ 2012 میں آسٹریلیا میں 3 جاپانی سیاحوں نے ایک چھوٹے سے غیر ملکی جزیرے پر ایک دن کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی گاڑی سیدھے بحر الکاہل میں لے گئے. 21 سالہ ڈرائیور بوزو دانے نے بعد میں بتایا کہ اس نے جی پی ایس کی ہدایات پر عمل کیا، جس نے ہمیں بتایا کہ ہم وہاں گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن ہم سڑک کی بجائے سمندر میں چلے گئے. اسی طرح متعدد واقعات میں لوگ بظاہر جی پی ایس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جھیل میں جا گرے یا پھر ٹوٹے ہوئے پل سے نیچے جا گرے. راستہ تلاش کرنے کی اہلیت ایک طاقت کی مانند ہے جسے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور کھو بھی سکتے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہمیں یہ مشینیں آسانی کے ساتھ ساتھ ایک تاریک موڑ پر بھی کھڑا کر رہی ہیں، جس کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ کس طرح جی پی ایس نے انسانوں کو دھوکہ دیا اور مشکل میں ڈال دیا. ہم کس حد تک ان مشینوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، اس بارے میں پوچھتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جن مشینوں کو ہم نے اپنی سہولت کے لیے بنایا تھا، انہی سے ہم دھوکہ کھا رہے ہیں. تو پھر کس طرح سے ہم مستقبل میں ایسی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، بھروسہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے اب ہماری آپشن رہ ہی نہیں گئی. ہمیں اب اس پہ بھروسہ کرنا ہے اور بہت ساری ایریاز میں ہمیں ٹیکنالوجی نے ہیلپ کیا ہے. لیکن جو آپ کی یہ بات ہے کہ ڈسیپشن کی، اس میں ڈیفینیٹلی ڈسیپشن بھی ہے کہ بہت سارے وہ معاملات جو انسان اپنے ذہن سے پہلے سالو کرتا تھا اب مشین کرتی ہے. تو مشین کی ایکوریسی تو بہت زیادہ ہے، لیکن مشین کی اپنی لمیٹیشن ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، وہ علی بابا کا جو سی او ہے جیک ما کہتا ہے کہ مشینری میں اور ٹیکنالوجی سے مشین کے پاس نالج آ گیا ہے، لیکن وزڈم جو ہے وہ ہیومن کے پاس ہے. نالج مشین کے پاس ہے، وزڈم ہیومن کے پاس ہے. اس کی میں اگزامپل یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ کو پاس ایونٹس کا ڈیٹا دے دیا جائے کہ لیٹس سپوز کہ 45,000 ٹائمز ایک ڈاکٹر نے ایک پیشنٹ کے لنگس کی ٹریٹمنٹ کی تھی 45,000 دفعہ، اور 45,000 دفعہ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو تو اس کی بیس پہ نیکسٹ پیشنٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مشین خود کر لے گی. لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر سارے پیشنٹ ایک جیسے ہوں گے تو مشین وہ کر لے گی ڈیسیژن، لیکن سارے پیشنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اور جو یونیک سچویشنز ہیں وہاں پہ ہمیں ہیومن چاہیے، وہاں صرف مشین کام نہیں کرے گی. تو ہیومن کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. ہم اس میں ڈسیو نہیں ہو رہے، بلکہ ہماری زندگیوں میں یہ سہولت لے کے آ رہی ہے. مشینری ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں اس کی وجہ سے آسانی ہو رہی ہے، ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے. ہماری جو پہلے والی نسلیں تھیں وہ پوری عمر میں اتنے آرٹیکل نہیں پڑھتے تھے، اتنے ورڈ نہیں پڑھتے تھے جتنا آج کا بچہ ایک مہینے میں پڑھ لیتا ہے. اب بات کرتے ہیں ہماری زندگی میں ہونے والے اہم فیصلوں کے بارے میں. سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مشینیں ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتی ہیں، اور یہ بھی کہ اب ہم اپنے مستقبل کے بارے میں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی فیلڈ ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگی. ہر سال لاکھوں نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں کیا تعلیم حاصل کریں. یہ ایک بہت ہی اہم اور مشکل فیصلہ ہوتا ہے. آپ پر اپنے والدین، دوست احباب اور اساتذہ کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، جن کی دلچسپیاں اور آراء مختلف ہوتی ہیں. ان حالات میں ایک عقل مندانہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ آپ بالکل نہیں جانتے کہ مختلف پیشوں میں کون سی چیز آپ کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گی. اس کے علاوہ
یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اپنی طاقت اور کمزوریوں کا حقیقت پسندانہ تصور موجود ہو۔ اس کے برعکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس جانتی ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کس فیلڈ کی جابس مستقبل میں زیادہ ہوں گی، اور مشین پر آپ کے والدین کی خواہشات، دوستوں کی تجاویز اور اساتذہ کی نصیحتیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ نہ ہی مشین کسی ذہنی دباؤ میں آ کر غلط فیصلہ کرے گی۔ مشین کا فیصلہ خالص آپ کی ترجیحات، پسندیدگی اور کسی خاص جگہ پر جابس کی فراہمی پر منحصر ہوگا۔ اس لیے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مشین انسان کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ مشین اخلاقیات اور جذبات سے آری اس لیے کہ اس کے کیے ہوئے فیصلوں میں والدین کی فرما برداری، اساتذہ کی عزت اور اخلاقیات کے دیگر پہلو شامل نہیں ہوں گے۔ کیا ایسے فیصلے ہمارے لیے قابل قبول ہوں گے، خاص طور پر ہمارے مشرقی معاشرے میں جہاں اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ اسی بارے میں بات کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے فیصلے ہم قبول کر سکتے ہیں جن میں اخلاقیات کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا ہو، اور اگر ایسے فیصلے مان لیے جائیں تو ہمیں اپنے معاشرے کے سٹینڈرڈز نئے سرے سے سیٹ کرنے تو نہیں پڑیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہیومن مورالٹی جو ہے، معاشرے کی جو اخلاقیات ہیں وہ بہر پرائم ہیں، وہ رہنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اگر ہماری ٹیکنالوجی اور مشینری جو ہے وہ ہماری جو ویلیوز ہیں اور جو باؤنڈریز ڈیفائنڈ ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے تو اس فائن، لیکن بہت جگہ پہ مشینری جو ہے اس کے اندر وہ ہارٹ نہیں ہے جو کہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، وہ جذبات نہیں ہے جو انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ روبوٹس بن جانے کی وجہ سے میں آئی کین پریڈکٹ کہ آج سے 10 سال کے بعد جو فوج ہوگی وہ روبوٹس کی فوج ہوا کرے گی، کہ 1 لاکھ فوجی جو بارڈر پہ کھڑے ہیں وہاں پہ 1 لاکھ روبوٹ کھڑے ہوں گے۔ لیکن اس میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ جو ہیومن فوجی ہے جب وہ جنگ لڑتا ہے تو اس کو ایک ویلیوز بھی اس کے پاس ہیں، وہ ویلیوز چاہے اس کے مذہب نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں، چاہے اس کے معاشرے میں ڈیفائن کی ہوئے ہیں، تو ہمیں معاشروں نے، ہمارے مذہب نے، ہماری اخلاقیات نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جنگ کے درمیان ان ویلیوز کو بھی ہم نے کنسیڈر کرنا ہے۔ لیکن روبوٹ کو یہ نہیں بتایا گیا ہوا، تو روبوٹ جو ہے وہ سٹون ہارٹڈ ہوں گے اور وہ ان کے اندر وہ فیلنگ نہیں ہوں گی، ان کے اندر وہ ایموشنز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان ویلیوز سے ہمیں بعض کا دور لے جاتی ہے، کہ جو رسپیکٹ تھی، جو ہیومینٹی تھی، جو ایلڈر کی رسپیکٹ تھی، وہ مشین کے لیے کوئی ایلڈر نہیں ہے، مشین کے لیے کوئی ینگر نہیں ہے، مشین تو ہر ایک کو ایکول ٹریٹ کرتی ہے۔ لیکن ہمارا سوسائٹل ایک سسٹم ہے جس میں ہمارے مذہب کا ایک رول ہے، ہمارے معاشرے کا ایک رول ہے، ہمارا ویلیوز کا ایک آرڈر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس آرڈر کے رہتے ہوئے سارے کام ہوں، اور مشین ان ویلیوز سے، اس بارڈر سے باہر لے جائے گی ہمیں، جس کی وجہ سے جو کمپرومائز ہوگا ہماری اخلاقیات کے اوپر، کمپرومائز ہوگا ہمارے ریلیجن کے اوپر، کمپرومائز ہوگا ہمارے بلیف کے اوپر۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ اس طرح کروں گا کہ ٹیکنالوجی نے، سائنس نے انسانیت کو بہت فائدہ دیا ہے اور اس سے بینیفٹ لینا چاہیے۔ اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ ایٹ آل ایکچولی، بٹ وی ہیو ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ کہ سوسائٹل ویلیوز اور پروڈکٹیوٹی کی کاسٹ پہ ہمیں ویلیوز کو قربان نہیں کر دینا چاہیے، اور ویلیوز کے چکر میں ہمیں پروڈکٹیوٹی لو نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں کو ہینڈ ان ہینڈ رہنا چاہیے کہ ٹیکنالوجی جو اس طرح سے مرج ہو کہ سوسائٹیز کو، مذہب کو، ویلیوز کو، معاشروں کو نقصان بھی نہ پہنچے، اور ہم وہ سارے بینیفٹ لیں ٹیکنالوجی سے جو ہم لینا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں انسان سے اس کی شخصیت چھین لی گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے فیصلوں پر اب اس کا بس نہیں رہا، بلکہ کچھ اور طاقتیں ہیں جو انسان کو اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کرنے دیتی، جس سے انسان کا اپنا تشخص برقرار رہنا ناممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ انسان کی زندگی میں احساسات اور اخلاقیات جیسی قیمتی چیزوں کا فقدان ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی مسئلہ ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنا سب کچھ مشینوں کو سونپنا ہے یا اپنی شخصیت کو بحال رکھنے کی جد و جہد کرنی ہے۔